अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IK नादरीन। इलेक्शन कमीशन में आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बल्कि दो दरख्वास्तों की समाअतें हुई हैं। एक दरख्वास्त तो मशहूर जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग का केस है, उसमें दो तीन अच्छी ऑब्ज़रवेशन आई हैं जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि तहरीक इंसाफ के जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है वो हो सकता है कि ओपन भी हो और उस पर जल्दी कोई फ़ैसला भी आ जाए। दूसरी दरख्वास्त फाटा से आज़ाद उम्मीदवार आज़ाद कम लेकिन PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हिमायत याफ्ता जो MNA हैं अली वज़ीर, उनको नाअहल करने की दरख्वास्त थी। उस पर समाअत हुई है। दोनों का हाल हवाला आपको बताएंगे। ये पंजाब के जो मेंबर हैं अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी साहब, उनकी सरबराही में 3 रुकनी के कमीशन था। दोनों ने अलग अलग इनकी समाअत की हैं। तो जो फ़ॉरेन फंडिंग वाला मामला है उसमें तो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ तक कह दिया है कि ये जो स्क्रूटनी कमेटी हमने बनाई थी वो आखिर कब फ़ैसला देगी, वो क्यों नहीं अब तक वो अपना मामला यानी अपनी कार्रवाई मुकम्मल क्यों नहीं कर सकी, क्यों रिपोर्ट नहीं दे सकी। आगे उन्होंने कहा क्या कहा है और फिर अली वज़ीर के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कौन सा रिकॉर्ड तलब किया, ये दोनों ख़बरें आपको देंगे। इनके पीछे क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। और अकबर एस बाबर क्या कहते हैं, धमकियों ऑफ़र्स को ठुकरा के वो बंदा खड़ा है अपने मिशन पे, वो क्या चाहता है। और अकबर एस बाबर पे हुकूमत ने क्या इल्ज़ाम लगाया कि उनको किसकी सपोर्ट है, और कौन ये कह रहा है कि मरियम नवाज़ अकबर एस बाबर को इजी लोड भेज रही है। तो ये सब डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, आपके कमेंट्स का हमें रहेगा इंतज़ार। तो पहले आते हैं कि फाटा के जो आज़ाद मेंबर हैं और PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हिमायती अली वज़ीर को नाअहल करार देने के लिए PTI के एक MNA ने इलेक्शन कमीशन में नाअहली का रेफरेंस दायर किया है। और उसमें ये कहा गया है कि अली वज़ीर के ख़िलाफ़ आर्टिकल 62 के तहत कार्रवाई की जाए और उसे MNA के तौर पे नाअहल किया जाए। ये फजल खान MNA तो उन्होंने ये कहा है और उनका ये मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन में कि अली वज़ीर ने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बयान दिए हैं। अब कहना तो वैसे नहीं चाहिए, लेकिन वही रियासती इदारों के हवाले से हमारे ख़ुद जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान हैं उनके पुराने इंटरव्यूज़ की एक लिस्ट है। अगर कोई इसी दरख्वास्त को इसी दरख्वास्त में कोई इंट्रा कोर्ट अपील कर दे या ख़ुद अली वज़ीर का वकील ख़ुद अगर पेश हो जाए और फिर वो कोई CD या रिकॉर्ड बनवा के वो बयान वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के इन रियासती इदारों के हवाले से जो पुराने बयानात हैं वो अगर जमा करवा दे तो फिर इस MNA जिसने दरख्वास्त दी उसका क्या बनेगा। क्योंकि इमरान ख़ान के जो पुराने बयान हैं वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म के बयान हैं, बल्कि जो हालिया बयान हैं जो तालिबान को पैदा करने, मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देने, तालिबान और अल-कायदा को ट्रेनिंग देने या ईरान के ख़िलाफ़ हमारी ज़मीन का इस्तेमाल होना, ये ख़ुद ऐसे बयान आते हैं। लेकिन क्योंकि इमरान ख़ान को लाने वाले उनको बचाना चाहते हैं और उनके इस बयान का नोटिस नहीं लेते, इनकी जगह अगर वज़ीर-ए-आज़म की जगह मियां नवाज़ शरीफ का कोई ऐसा बयान होता या आसिफ अली ज़रदारी या किसी और जमात का कोई बंदा इस तरह का कोई बयान देता तो फिर ये सारे उसके पीछे पड़ जाते। और फिर ये जो कामरान खान टाइप के जो नाम नहाद जो एंकर्स हैं, सहाफ़ी कहलाने वाले एंकर्स के, और फिर ये साबिर शाकिर, ये ग़ुलाम हुसैन, ये फलां ये उनके पीछे पड़ जाते हैं, बल्कि एक स्टेट मशीनरी उनको फीड करती। लेकिन क्योंकि ये इमरान ख़ान साहब जो है ना वो आप समझ जाएं कि वो किस मकसद के लिए लाया गया है, और वो मकसद तो खैर अब ख़ुद परेशानी के शिकार हैं। बहरहाल तो ये जो अपने MNA साहब हैं अली वज़ीर साहब, तो उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि भाई आप पहले तो ये बताएं कि अली वज़ीर ख़ुद कहाँ हैं, जिस पे बताया गया कि अली वज़ीर जो है वो कराची में गिरफ़्तार हैं हाल ताहाल। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड पेश किया गया और उन दरख्वास्तदार MNA ने पेश किया कि अली वज़ीर ने ये बयान दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ जो FIRs हैं
ان ایف آئی آرز کا ریکارڈ آپ دیں۔ یہ ریکارڈ الیکشن کمیشن نے طلب کیا، الیکشن کمیشن جائزہ لے گا کہ ان ایف آئی آرز کے بنیاد پہ علی وزیر کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ویسے نااہلی کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو جو اصولی طور پہ جو آنا چاہیے تھا وہ اسپیکر کی طرف سے ریفرنس آنا چاہیے تھا، لیکن یہ ایک ایم این اے نے پرائیویٹ حیثیت میں، نجی حیثیت میں یہ ریفرنس دائر کیا ہے، جس پہ ایف آئی آرز علی وزیر کے خلاف ایف آئی آرز کا ریکارڈ طلب کر کے الیکشن کمیشن نے اس کی سماعت ملتوی کر دیا۔ لیکن دوسرا اہم کیس تھا وہ یہ فون تھوڑا بچ گیا۔ دوسرا اہم جو کیس تھا وہ الیکشن کمیشن میں عمران خان کی جو فارن فنڈنگ ہے اس حوالے سے تھا، اور اس دوسرا اہم کیس جو تھا وہ اکبر ایس بابر کی اس درخواست کے حوالے سے تھا، جس درخواست میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی جو وزیر اعظم یعنی تحریک انصاف کے غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے جو اسکروٹنی کر رہی ہے اس کے دستاویز مجھے دیں۔ اس درخواست میں اکبر ایس بابر آج خود پیش ہوئے، ان کے وکیل پیش ہوئے، تحریک انصاف کے وکیل شاہ خاور پیش ہوئے۔ تحریک انصاف نے دستور مخالفت کر دی ہے دستاویزات اس کو اپنا اکبر ایس بابر کو دینے کے، اور ان کا کہنا ہے، یعنی تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اکبر ایس بابر خود کرے اپنی محنت اور وہ دستاویز جو ہے یا جو ان کے خلاف اگر کیس بنتا ہے تو وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اسکروٹنی کمیٹی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اور ڈی جی لا کی سربراہی میں کمیٹی بنا کے ان کو کہا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کی آپ چھان بین کر کے ان کی رپورٹ الیکشن کمیشن میں دیں تاکہ الیکشن کمیشن کسی فیصلے پہ پہنچ سکے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی اس ساری کارروائی کو خفیہ رکھ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکبر ایس بابر نے جب وہاں پہ بیٹھنے اور ریکارڈ طلب کرنے کی کوشش کی تو انہیں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو اس پہ اعتراض ہے تو آپ کو نہ ریکارڈ دیا جائے گا نہ آپ کو بیٹھنے دیا جائے گا، یہ سارا بند کمرے میں ہوگا۔ اس کے خلاف اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن میں درخواست کی، آج تیسری پیشی تھی، تو آج پھر الیکشن کمیشن کے جو اسکروٹنی کمیٹی کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ یہ کیا ہوا ہے، جس پہ تحریک انصاف کے وکیل کا کہنا تھا کہ یہ کمیٹی اس طرح اپنے نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتی۔ کمیٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ اس لیے نہیں پہنچ سکتے کسی نتیجے پہ اکبر ایس بابر ہر دن نئی درخواست دے دیتے ہیں، حالانکہ ان کی ایک سمپل درخواست ہے کہ آپ مجھے کچھ دستاویز دیں تاکہ اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ ہے اور جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے اس کا تقابلی میں جائزہ لے کر پھر اس کا جواب میں داخل کروا سکوں، کیونکہ اکبر ایس بابر پر اعتماد ہیں کہ یہ ساری گڑبڑ ہوئی ہے اور اس کے لیے وہ کچھ چیک کر کے، کیونکہ وہی درخواست گزار ہیں اور درخواست گزار کے رائٹس ہوتے ہیں کہ وہ اس کیس کو پروف کر سکے، لیکن اسکروٹنی کمیٹی نے جواب دے دیا۔ الیکشن کمیشن بھی اس پہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بلکہ الیکشن کمیشن نے یہ ضرور کہا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کو تھوڑا کام بڑھانا بھی چاہیے، آگے بڑھانے بھی چاہیے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ اگر اکبر ایس بابر کو دستاویز دی جائیں تو پھر کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے جو اہم قسم کی آبزرویشن دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہزاروں ٹرانزیکشن کا جو کیس ہے، یعنی اکاؤنٹس میں جو ہزاروں ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان میں اگر ایک بندے کا بھی مطلب وہ کوئی جو ٹرانزیکشن ہے وہ غیر قانونی ہو تو پھر وہ اپلائی جو قانون ہوگا وہ ممنوعہ فنڈ والا قانون مطلب وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر غلط فنڈنگ ایک بندے کی بھی ہو تو اس صورت میں بھی یہ جو ممنوعہ فنڈز ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ یہ جو ہزاروں لوگوں کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس میں اگر ایک بندے کی بھی غلط فنڈنگ کی گئی ہو یا ایک ایسا بندہ جس کی ممانت ہو فنڈ کی، وہ بھی اگر اس میں ثابت ہو جائے، الیکشن کمیشن کا ایسا کہنا ہے، تو پھر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ فنڈ ممنوعہ، یہ فنڈنگ
ممنوع وسائل سے ذرائع سے لی گئی ہے، اور اس کے پھر کانسیکیوسز کیا ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ ان کی ممانعت ہے، وہ قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس سے پھر اس میں تحریک انصاف بڑے اس کو مسائل میں پڑ جائے گی، پھر اس کے جو سربراہ ہیں وہ خود فیس کریں گے، ان کے نتائج، اس کے اثرات جو ہوں گے وہ خطرناک ہوں گے۔ یہ آبزرویشن تحریک انصاف کے لیے اچھی آبزرویشن نہیں۔ آبزرویشن میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر غلط فنڈنگ ایک بندے کے بھی ہو تو ممنوع فنڈ والا کیس ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ہے الیکشن کمیشن کی فنڈنگ۔ بہرحال یہ معاملہ چلا گیا ہے، پھر اس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے، لیکن اکبر اس بابر نے جو پریس کانفرنس کی اس میں وہ اپنے اسٹینڈ پہ کھڑے رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اگر اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا تو یہ جو ہم اپنی ریاست کی خود مختاری کو گروی رکھ رہے ہیں، کبھی اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، یہ صورتحال نہیں ہوتی اور شفاف بندے ہوتے۔ انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگایا کہ عمران خان کی شفافیت پہ انہوں نے سوالیہ نشان اٹھائے، اور وہ عمران خان کو بالکل جانتا بھی ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ تو اس کے بعد جو فاروق حبیب ہیں، جس کی کوشش ہے کہ تمام جماعتوں کو بھی عمران خان کی تحریک انصاف والے اس زمرے میں لایا جائے، انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف بھی مسلم لیگ نواز کے خلاف بھی درخواست دی ہوئی ہے، اس نے پیپلز پارٹی کے فنڈنگ کے حوالے سے بھی درخواست دی ہوئی ہے۔ انہوں نے پھر پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے یہ کر دیا ہے، آج اکبر ایس بابر کو بس جواب دے دیا ہے، اس کو پریشان کر دیا ہے، اور اکبر ایس بابر، بلکہ انہوں نے الزام یہ لگایا کہ یہ ان کو مسلم لیگ نواز کے کہنے پہ انہوں نے یہ کیس درج کیا ہے، حالانکہ وہ ایسی کوئی بات ہی نہیں کر رہے، ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں خود تحریک انصاف کا بنیادی ممبر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس تحریک انصاف کو پھر کھڑا کیا جائے۔ یہ فاروق حبیب والے یہ تو کوئی تھے ہی نہیں۔ بہرحال فاروق حبیب نے کہا کہ ان کو ایزی لوڈ بند ہو جائے گا اگر یہ کیس ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بڑے پر امید ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کیس کو ختم کر دے گا، لیکن الیکشن کمیشن نے بھی کچھ چیزیں رکھنی ہوتی ہیں، اور رکھنی کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ رکھانے والے کئی چیزوں کو رکھاتے ہیں اور پھر کام آنے پہ وہ ان کو کھولتے ہیں، تاکہ ان کو پھر ایسے بندوں کو، عمران خان جو پھر تیور دکھاتے ہیں نا، تو ان کو اپنی اوقات میں لایا جائے۔ جس طرح کل شیخ رشید کہہ رہے تھے کہ سوئز کیس آج نہیں چلے تو کل چلیں گے، تو کیوں یہ رکھتے ہیں؟ وہ رکھنے والے اس لیے رکھتے ہیں کہ ان بندوں کو تھوڑا اپنے کنٹرول میں کیا جائے۔ برائے الیکشن کمیشن کی یہ جو آبزرویشن تھی، یہ کسی حد تک یہ امید دلاتی ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن اس نتیجے پہ پہنچ سکے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں کہ یہ جو فنڈنگ ہوئی ہے اس میں اکبر ایس بابر کا موقف درست ہے، اور یہ ممنوع ذرائع سے فنڈنگ ہوئی ہے۔ ممنوع ذرائع سے فنڈنگ ایک پارٹی کو نہ فقط اس پہ بین لگوا سکتی ہے، لیکن اس کی پوری باڈی کو نیست و نابود کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جب نتائج آئیں گے، جب اس کی رپورٹ آئے گی اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئے گا، تو اس کے بعد یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔